آج جو ہے نا ہمیں اس چیز پر زیادہ جو کہ وہ میرے بیٹے وہ جو اقبال اللہ رحمہ نے کہا ہے نا اس میں ضرب کلیم میں کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ وہ کہتا ہے ایک بھی نہیں ہے. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے. وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ ہے. وہ کہتا ہے وہ تو کیا بات ہے. وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے. طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. دیکھیں نا ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں، آپ اپنے کی جتنی بھی ہیں گھروں کو آپ دیکھیں، ہاں جی، 2 کنال 3 کنال 4 کنال 10 کنال پر جو ہے فارم ہاؤس بنے ہوئے وہ کیسے ہی چھوڑیں گے. نہیں چھوڑتے، وہ چھوڑتے ہی نہیں. اسی لیے تو یہاں انقلاب نہیں آتا. وہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں، اب جس نے مثال کے طور پر بیریا ٹاؤن میں مکان لیا ہوا ہے، دوسری جگہوں پہ سوسائٹیز میں مکان لیا ہوا ہے، وہ کیسے یہ چھوڑیں گے. ان کو برابر کرنا تو بہت بڑا جی بڑا اسی بات کو جو ہے نا ہمیں جو ہے ریولیوشن کی ضرورت ہے، سخت ریولیوشن. تو اقبال اس میں آگے کہتے ہیں نا سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. جہاں میں بندہ حر، آپ بندہ حر ہیں، آپ کو مشاہدہ، جہاں میں بندہ حر کے ہیں مشاہدات کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے. تو بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اقبال نے وہ اپنے وسیم بیٹا اس سے پہلے بھی بڑی آپ نے اچھی وضاحت کی تھی کہ وہ اقبال اللہ رحمہ نے بڑا اچھا وہ منظر کشی کی ہے کہ وہ جو ابو جہل کی روح جو ہے وہ خانہ کعبے میں فریادیں کر رہی ہے کہ اس لا الہ نے ہمارا اب دیکھو نا وہ حالانکہ وہ 7ویں صدی تھی، اس وقت ملکیت کی جو شکل تھی جس طریقے سے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت اور ان کی وہ محنت اور قرآن کا جس طرح انہوں نے، تو وہ یعنی وہ بتوں کو پکار کے کہتا ہے کہ سینہ معاذ محمد داغ داغ، وہ اس نے تو ساڑی تو چھوڑی ساڑ کر سینہ ماں از محمد داغ داغ از دم او کعبہ را گل شد چراغ. کہتا ہوں اس کی تعلیم نے، اس کی قرآن کی تعلیم نے تو ہمیں ناپنا. اور پھر آگے کہتا ہے کہ از ہلاکے کیسر و کسرا سرود. وہ کہتا ہو کہ یہ لا الہ کے حوالے سے، قرآنی تعلیم کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ ساری ملکیت جو ہے ختم ہو رہے ہو، یہ کیسی تبلیغ کرتا ہے. یعنی یہاں اقبال نے بیٹا جو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ لا الہ کا تعلق زندگی سے ہے. اب ملکیت نے بڑے انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق لا الہ کا زندگی سے نہیں ہے، کہتے یہ عوام میں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ پھر آگے وہ کہتا ہے ساحر و از کلامش ساحر یست، این 2 حرف لا الہ خود کافر یست. وہ کہتا ہے کہ یہ خود بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس کا قرآن جو ہے نا اندر کلامش کہتا ہے اس کے اندر جادوگری ہے. اور اس دور میں کہتا ہے کہ اس سے بڑی اور کافری کیا ہوگی. بساط دین آبا در نورد، کہتا ہے کہ ہمارے جو آباؤں اجداد اور خاندان کا جو درا اس نے تو جناب نا بساط دین آبا در نورد. اور پھر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس لا الہ کی وجہ سے ہم سے کیا ہے کہتا وہ بیان نہیں کر سکتے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ پاش پاش ضربتش لات و منات. میرے خان آج کے یہ جو لات منات ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو پاش پاش کرنا، پاش پاش ضربتش لات و منات، انتقام از بے بگیر ہے کائنات. کہتا لوگوں اور کائنات کے لوگوں ہم سے بڑا ہو، اس سے انتقام لو. تو بات یہ ہے کہ
یہ جو اقبال علیہ رحمٰن بیٹا آپ نے بات کی ہے نا ابلیس کی مرضی شورا کے حوالے سے، تو آخر میں جو ابلیس کہتا ہے نا اپنے ان کو، ایک تو وہ کہتا ہے کہ بحیثیت مجموعی کسی سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، تو اگر ڈر ہے تو ان سے ہے جو کلمہ گو ہیں، تو کہتا ہے ان میں سے بھی اکثریت لوگ جو ہے نا وہ راکھ بن گئے، صرف ان کا خیال رکھو جن کے کونے قدرے جو ہے نا ابھی وہ انگارے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا وہ میں کہتا ہوں ہمارے سب دوستوں کو یہ پتہ آنا چاہیے، کہتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے کہ مطلب یہ کائنات جو 6 پہلو والی ہے، یہ اگر جاگ گئے تو کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات کو یہ لگام ڈال دے، اگر جاگ گئے تو، اگر جاگ گئے تو، اگر یہ جاگ گئے شش جہات روشن، اور پھر کہتا ہے کہ یعنی پھر وہ کہتا ہے کہ آلریڈی جو یہ جن وہ اپنے الہیاتی جو مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، تو کہتا ہے کہ تم اسے جو میری طرف سے جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہو مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، کہتے یہ جاہل رہے، یہ غلام رہے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، یہ بات ہے۔ اور وہ کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں کہتا ہر سانس پر میں بدک جاتا ہوں، طرح لگتا ہے جناب پنجابی کا جاگ دینے پہ، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دل کی احتساب کائنات، اور کہتا ہے کہ آج کی جو یہ ثقافت اور کلچر ہے اس میں بہترین حربہ یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، اور اسی کو اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، جس طرح اقبال نے ضرب کلیم میں یہ کہا ہے کہ نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے، میرے خان جو نواگر کہتے ہیں مبلغ کو یا آرٹسٹ کو، کہتا ہے ایسا آرٹ یا فن یا ایسی تبلیغ جس کا زندگی سے کوئی تعلق، نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے، کہ ہلاکی امم ہے یہ طریق نئے نوازے، کہتا ہے یہ شہنائی اور بانسری جس کا تعلق زندگی سے نہ ہو قوموں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو آج میرے بیٹا حضور اس بات یہ کہ ہمیں قرآن کی تعلیم کو خصوصی طور پر اقبالیات ہمارے پاس ہے، تو کوشش کریں کہ یعنی خصوصی اور عمومی طور پر لوگوں کو یہ جو قرآن فہم قرآن جو ہے نا یہ ان لوگوں کے زندگی کے مطابق سمجھائیں، تو انشاءاللہ آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ ودن 10 ایئر جو ہے نا بہت اچھے حالات ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔